بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع کلمہ طیبہ کو روح میں کیسے بسائیں۔ سامعین کرام، یاد رہے تمام مخلوق اور توحید کی کوئی چیز بھی آیات قرآن سے باہر نہیں، نہ بحر و بر کی کوئی چیز اور نہ خشکی و تر کی کوئی چیز۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے۔ جب کوئی پتا گرتا ہے تو وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کے اندر تاریکی میں پڑا ہوا دانہ بھی اس کے علم میں ہے، اور خشکی و تری کی ہر چیز کتاب مبین میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن مجید کی ہر آیت میں کامل حکمت و معرفت و جمیت و عنایت اور ولایت پائی جاتی ہے، لیکن اس تک رسائی وہ شخص حاصل کر سکتا ہے کہ جس کے روح میں کلمہ طیب بس جائے، جیسا کہ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ترتیب سے پڑھے، مطلب کہ صرف زبانی حد تک نہیں بلکہ یہ کلمہ تیرے دل و روح میں بس جائے، اور پھر تو پڑھے اس کلمہ کو، تو تیری نظر میں وہ برکت آئے گی کہ اگر تو پتھر یا دیوار یا خاک پر توجہ کرے گا تو وہ سونا چاندی بن جائے گی، کیونکہ صلح کل تو دونوں جہاں کے 18,000 عالم کی چابی ہیں، اور وہ چابی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ آیات قرآن اور احادیث کے عین مطابق حضرات اسماعیل زاد کی مدد سے کلمہ طیبہ کی یہ چابی جب کسی کے ہاتھ میں آتی ہے تو شریعت محمدی کی برکت سے دونوں جہاں اس کے اختیار میں آ جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ سے یہ دونوں جہاں اختیار میں کیوں آتے ہیں، اس کی وجہ بتاتے ہوئے حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ ظاہر و باطن کے تمام علوم، کل و جز کے تمام علوم، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کے تمام علوم، احادیث نبوی اور قدسی کے تمام علوم معرفت اور اسرار الہی کے تمام علوم، مشاہدہ طبقات اور 18,000 عالم کی تیر و سیر کے تمام علوم، اور چھوٹے بڑے تمام سفلی و علمی علوم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تہ میں پائے جاتے ہیں۔ تو جب انسان پر یہ علوم منکشف ہو جاتے ہیں تو پھر دونوں جہاں ہی کیا 18,000 مخلوقات بھی تابع فرما بن جاتی ہے۔ اب کیا ہر شخص جو کلمہ طیب پڑھتا ہے تو اس کا دونوں جہاں میں اختیار یا تمام باطنی علوم پر دسترس ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ کلمہ طیب تو منافق بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی پڑھتے ہیں، مومن بھی پڑھتے ہیں، لیکن صرف زبان سے کلمہ طیب کی وہ ورد کرتے ہیں، اور زبان جو ہے ان کی زبان میں کلمہ طیب رچا اور بسا رہتا ہے، لیکن کلمہ طیب جو ہے ان کی روح میں نہیں بستا، ان کی روح نہیں پڑتی، اور جب تک کلمہ روح میں نہ بسے تو بات نہیں بنتی۔ لیکن اب کلمہ روح میں کیسے بسے گا؟ تو یاد رہے کلمہ طیب اس وقت تک آپ کے روح میں نہیں بستا جب تک کہ کوئی آپ کے روح میں بسانے والا نہ ہو، اور بسانے والا وہ ہو جس کا روح میں کلمہ طیب پہلے سے بسا ہوا ہو، رچا ہوا ہو۔ جس کے دل میں کلمہ طیب بسا ہوا نہ ہو تو وہ آپ کی روح میں کیسے کلمہ طیب کو بسائے گا؟ اور آپ کی روح میں کلمہ بسانے سے پہلے آپ کو اپنی پہچان کرواتا ہے وہ، کیونکہ جب تک آپ خود کو ہی نہیں پہچانیں گے تو کلمہ کی پہچان آپ کیسے کر سکتے ہیں؟
کیونکہ آپ کے وجود میں جو نفس ہے وہ بڑا چلاک ہے، وہ کلمہ کی رمز کو آپ کو جو ہے سمجھنے نہیں دے گا، جیسا کہ سلطان صاحب فرماتے ہیں مرشد کامل کو چاہیے کہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چابی سے طالب کے وجود سے خزائن اللہ کو کھول کر تمام لال و جواہر جو ہے وہ دکھا دے، یا پھر طلسم خدا وجود میں نفس کے شیر و سانپ کو تصور اسم الذات کی آگ سے جلا ڈالے اور طالب کے وجود سے تمام خزائن کو نکال لائے۔ سامعین کرام، جب مرشد ایسا کرتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا تو پھر یہی کلمہ طالب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جان لے جب کلمہ سے قلب و روح کی زندگی اسے دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ نفس مر جاتا ہے۔ جب نفس مر جاتا ہے تو جسم یہاں ہوتا ہے اور جان لا مقام میں ہوتی ہے، جہاں اسرار نور وحدانیت کا مشاہدہ اور حضوری قدرت سبحان کا استغراق حاصل رہتا ہے۔ مراتب عظمیٰ و سعادت کبریٰ کو یہ عطا پہلے ہی روز حاضرات اسم الذات اور برکت شریعت اور اسم اعظم و نصف حدیث اور آیات قرآن و کلید کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کھل جاتی ہے۔ سامعین کرام، جب کلمہ روح میں آ جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سن کے معرفت توحید اور مشاہدہ قرب حضوری یہ ہے کہ جب طالب اسم الذات اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے تصور اور تصرف میں لاتا ہے تو اسم الذات اور کلمہ طیبات کے ہر حرف سے نور کی تجلیات پھوٹتی ہیں جو اہل تصور کو لا مقام میں قائم ہونے والی مجلس محمدی میں پہنچا دیتی ہیں، جہاں حضور علیہ السلام کے سامنے دریائے وحدت الہی موجزن رہتا ہے، جس میں طرح طرح کی موجیں وحدت 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 کے نعرے لگاتی رہتی ہیں۔ جو آدمی دریائے توحید پر پہنچ کر نور الہی کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو وہ یہاں جو ہے عارف باللہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر طالب کی روح اور دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ معرفت راز کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور مقامات ذات و صفات اور طبقات زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتی۔ یہ ہے کلمہ طیب کی شان۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی جو روحیں ہیں ان میں کلمہ طیب کو بسا دے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔